السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہوگا، تو آپ آخر تک ویڈیو بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج ہم نوری شفا خانہ میں حضرت سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضرت، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو مسلسل جوڑوں میں درد رہتا ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتلائے یا دعا بتلائے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آدمی کو جوڑوں کی درد سے اور ہڈیوں کے درد سے عافیت نصیب۔ حامدوں و مسلین اما بعد، بیماریاں اکثر و بیشتر انسانوں کے اندر آتی رہتی ہے، اور یہ بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آزمائش بھی ہیں۔ اللہ کے اس آزمائش میں انسان کو چاہیے کہ رجوع اللہ ہو، یعنی اللہ کے طرف رجوع کرے اور اپنے گناہ، غلطی، بھول چوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرے کہ اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ اسے معاف فرما۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ امتحان سے نکال دے گا، ابتلا سے نکال دے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے علاج و معالجے کا۔ جب بیمار ہو تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ علاج کی طرف آئے، جو بھی بیماری ہے اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جو ڈاکٹر ہیں، سر میں پریشانی ہو تو سر کے ڈاکٹر سے، کلیجہ میں پریشانی ہو تو کلیجے کے ڈاکٹر سے، یا اور کوئی پریشانی ہو تو اس کے متعلق جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنی چاہیے، ان سے اپنے علاج کے بارے میں رابطہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ آپ کی جو بھی بیماری کی تشخیص کریں گے اس کے مطابق وہ ڈاکٹر آپ کا علاج کریں گے۔ تیسرے نمبر پر معاملہ آتا ہے کہ انسان خود بھی کلام مقدس کو پڑھ کر کے دم کرے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام مسائل کا حل رکھا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید میں شفا بھی رکھا ہے۔ انسان قرآن مجید سے تلاوت کر کے، قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے اس کی بیماری کو دور فرماتا ہے اور اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری بیماریوں میں سے ایک عام اور ابھی کے دور میں زیادہ پھیلی ہوئی بیماری جوڑوں کے درد کا، گھٹنوں کے درد کا ہے۔ یہ بیماری ایک طرح سے عام ہو چکی ہے، بہت سارے لوگوں کو گھٹنے میں درد، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کمزوری، کیلشیم کی کمی، عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے گھٹنوں میں جو درد ہے یہ عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں کے کیلشیم کی کمی سے، غذا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ جب عمر بڑھنے کی وجہ سے ہو یا کیلشیم کی کمی سے ہو یا کمزوری سے ہو، ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اچھی غذا لے، صاف ستھری غذا لے۔ جب انسان اچھا کھائے گا، پیے گا تو جسم کے اندر طاقت آئے گی، قوت آئے گی، جسم توانا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جب جسم مضبوط ہوگا تو وہ درد اور وہ کمزوری زائل ہو جائے گی اور انسان درد سے نجات پا جائے گا۔ لیکن خصوصاً جوڑوں کے درد اور گھٹنے کے درد کے لیے بہترین اور مجرب ایک نسخہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ اس نسخے کو اپنایا جائے اور قرآنی وظیفے کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ العزیز گھٹنے کا جیسا بھی درد ہو، جتنا پرانا بھی درد ہو، چاہے کمزوری کی وجہ سے ہو، چاہے عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو، چاہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو، جیسا بھی درد ہوگا انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ اگر اس نسخے کو اور اس وظیفے کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے مکمل یقین ہے کہ درد رفع ہو جائے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ بکری کے دودھ کو لیا جائے، خالص بکری کا دودھ ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کے دودھ کے اندر برکت رکھا ہے، اور دودھ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بکری کے دودھ کے اندر ایک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کے گھر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے، بہت ہی بھوکے تھے اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ام معبد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانے یا پینے کا سوال کیا تو کہا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بکری ہے، وہ بکری ضعیف ہو چکی تھی، لاغر تھی۔ اس بکری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ایک بڑا معجزہ ہوا۔ اس بکری کے تھن میں اتنا دودھ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بھی مکمل سیرابی حاصل کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور ام معبد نے بھی پیا، اور ان کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ تو بکری کے دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بھی رکھا ہے، شفا بھی رکھا ہے، برکت بھی رکھا ہے۔ تو خصوصاً جوڑوں کے درد والے، گھٹنوں کے درد والے بکری کے دودھ میں اس آیت کو پڑھ کر کے دم کریں۔ آیت کو اسکرین پر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبنن خالصاً سائغا للشاربین، یہ سورہ نحل آیت نمبر 66 یعنی 66 ہے۔ اس کو 111 مرتبہ دودھ پر دم کر دیا جائے، بکری کے دودھ پر، اور اس کو 1-2 مہینہ ایسے مریض کو پیے یا پلائے تو انشاءاللہ العزیز درد ختم ہو جائے گا۔ کیلشیم کی کمی ہوگی تو کیلشیم بھی ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، اور کمزوری ہوگی تو کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بکری کا دودھ میسر نہ ہو تو گائے کے دودھ میں، وہ بھی خالص گائے کا دودھ ہو، اور اگر خالص گائے کا دودھ نہیں مل رہا ہے تو بھینس کے دودھ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دودھ خالص ہو اور بکری کے دودھ میں ہو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ بکری کے دودھ میں اس آیت کو پڑھ کر کے دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی کمی ہوگی، جو بھی بیماریاں ہوں گی جس کی وجہ سے درد وغیرہ کا مسئلہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو یہ درد اور اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنا سامعین آپ نے، اگر آپ بھی جنات، شیاطین، جادو، نظر بد اور رشتے کی رکاوٹ وغیرہ سے پریشان ہیں تو ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہے، مثلا بواسیر کے مریض ہے، یا یہ کہ آپ گیسٹرک کے مریض ہے، آپ کے پیٹ میں سینے میں جلن رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، یا سفید داغ کے مریض ہے، تو ان تمام بیماریوں کا حجر جڑی بوٹی سے بہترین علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ جونڈس کے مریض اور آپ کا جونڈس کا لیول خواہ جتنا ہی بڑا ہوا ہو، آئے انشاءاللہ ایک ہی خوراک میں آپ کا جونڈس ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مہلک مرض میں مبتلا ہے اور پریشان ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور وظیفہ بھی بتلائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔